رانا ثناءاللہ صاحب لاہور کے اندر بیٹھ کر چیلنج کر گئے کہ خان صاحب اگر مگر بند کریں، اسمبلیاں تحلیل کریں، لگ پتہ جائے گا۔ ہم نے جو فیصلہ کیا تھا اپنی اسمبلیز ڈیزالو کرنے کا وہ ہم کریں گے۔ جیسے ہی اسمبلیز ڈیزالو ہوں گی تو 48 گھنٹے کے بعد کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جائے گا۔ کوئی ایگزیکٹ ایک سپین تو بتائیں گے؟ جمیل استان سمجھے ڈسمبر میں بس۔ مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے چل رہی ہے بات کہ آپ انہیں ڈیورنگ پرائم منسٹرشپ باس کہہ کر پکارتے تھے۔ جو آرمی چیف ہوتا ہے نا وہ پرائم منسٹر کے نیچے ہوتا ہے۔ میں نے جنرل باجوہ کو ایز کولیگ سمجھا تھا۔ دو بھائی ہیں، ایک ہیں چودھری شجاع صاحب اور دوسرے ہیں چودھری پرویز الہی صاحب۔ آپ کو لگتا ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب کا آپ کے ساتھ پنجاب میں الائے ہونا اور حکومت بننا بائی ڈیزائن تھا یا ان کی چوائس تھی؟ انہوں نے واضح کہا، انہوں نے کہا کہ ان کا تو خیال ہے کہ تھوڑی اور چلنے چاہیے گا، لیکن انہوں نے کہا کہ جو میں کہوں گا ایز چیئرمین پی ٹی آئی تو وہ ایکسیپٹ کریں گے۔ چھپانے کے لیے انہوں نے سارے میڈیا کے اوپر سختی، جو ان کے بیانیے کے ساتھ نہیں تھا، اور اس لیے شعیب شیخ، میں شعیب شیخ کو خاص طور پہ یعنی جس طرح کا اس نے سٹینڈ لیا اور اس کے اوپر بھی کیسز کیے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ گڈ ایوننگ، ویلکم ٹو نیشنل ڈبیٹ۔ پاکستان کے اندر جو سیاسی ٹیمپریچر ہے وہ اس وقت عروج پر ہے۔ 1 ورسز آل کی کہانی ہے اور آل ورسز 1 کی کہانی ہے۔ صرف ایک شخص ہے جس نے 14 جماعتی اتحاد جو اپیرنٹ نظر آتا ہے اور 114 جماعتی اتحاد جو غائبانہ ہے اس کو ٹف ٹائم دیا ہوا ہے، اور اس ایک شخص کا نام ہے عمران خان، چیئرمین پاکستان تحریک انصاف، سابق وزیر اعظم پاکستان۔ عمران خان صاحب تقریباً 1.5 سال بعد، یعنی آج سے 1.5 سال پہلے 15 فروری 2021 کو جب وزیر اعظم تھے اس وقت میرے ساتھ انٹرویو پر اپیئر ہوئے۔ آج 1.5 سال بعد اپیئر ہو رہے ہیں۔ سر آپ نے وقت نکالا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ویری وارم ویلکم ٹو دا شو۔ رانا ثناءاللہ صاحب لاہور کے اندر بیٹھ کر چیلنج کر گئے کہ خان صاحب اگر مگر بند کریں، اسمبلیاں تحلیل کریں، لگ پتہ جائے گا۔ یور انیشیل کامنٹس آن دس سر۔ خیر، اس آدمی کی تو میں باتوں کا کبھی سیریسلی لیا نہیں ہے، کیونکہ ایک بدماش ہے، جرائم پیشہ آدمی ہے۔ ہم نے جو فیصلہ کیا تھا اپنی اسمبلیز ڈیزالو کرنے کا وہ ہم کریں گے سر، اور وہ ہم کریں گے اپنی میں پارٹی کی مشاورت ساروں کو تیاری کروا رہے ہیں، کیونکہ جیسے ہی اسمبلیز ڈیزالو ہوں گی تو 48 گھنٹے کے بعد کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جائے گا، یعنی اس کی نیگوسیشن شروع ہو جائیں گی۔ تو اس کی پریپریشن کر کے، یعنی ایک دم جب ہم فیصلہ کریں گے تو ہماری تیاری ہونی چاہیے اس کے لیے، اور وہ جلدی ہے، وہ زیادہ دیر نہیں ہے۔ کوئی ایگزیکٹ ٹائم فریم دے سکتے ہیں؟ یعنی 20 سے 25 دسمبر یا 25 دسمبر سے 31 دسمبر، کوئی ایگزیکٹ ایک سپین تو بتائیں گے؟ جمیل استان سمجھے ڈسمبر میں بس ڈسمبر بس فائنل ہے، اس میں آپ نے اسمبلیاں ڈیزالو کرنی ہے۔ اچھا، 2 بھائی ہیں، ایک ہیں چودھری شجاع صاحب اور دوسرے ہیں چودھری پرویز الہی صاحب۔ آپ کو لگتا ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب کا آپ کے ساتھ پنجاب میں الائے ہونا اور حکومت بننا بائی ڈیزائن تھا یا ان کی چوائس تھی؟ دیکھیں، ان کی کیا پیچھے اس کے ان کی تھنکنگ تھی یا میں اس کا نہیں کہہ سکتا، لیکن ہمیں ایک سچویشن ایسا تھا کہ ہمیں جب جنرل باجوہ نے کہا جی اب عثمان بزدار کو ہٹائیں، سر، کیونکہ وہ ویسے ہی ایک بڑی عجیب سی ڈیمانڈ ہے کہ ایک آرمی چیف کہہ رہا ہے ایک پرائم منسٹر کو، جو آرمی چیف پرائم منسٹر کے نیچے ہے، تو وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ اس کو اپنے چیف منسٹر کو ہٹاؤ۔ پہلے بڑی دیر سے لگے ہوئے تھے کہنے، تو پہلے تو وہ علیم خان کا کہتے تھے، سر، میں ان کو کہتا گیا کہ علیم خان کے اوپر ایک بڑے سیریس کیسز ہیں، کیونکہ مجھے ایل ڈی اے والوں نے بتایا کہ اس کی وہ زمین پہ اربوں روپے کی زمین پہ انہوں نے قبضہ کر لیا ناجائز طریقے سے اور پلاٹس بیچ دی ہیں، تو انہوں نے تو ظاہر ہے کہ اگر کسی کے اوپر ایسی ایلیگیشنز ہیں وہ اس کو چیف منسٹر تو نہیں بن سکتا۔ اور پھر اینڈ میں جب ہم نے کہا ہاں ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے اتنا زور لگایا، ہمیں اب خطرہ تھا کہ اگر ہماری حکومت اب گرائیں گے تو ہمیں سب کو اندر نظر آ رہا تھا کہ جو اکانومی ہے وہ کسی سے سنبھالی نہیں جائے گی جی۔ تو ہم نے آخر میں آپس میں ڈسکس کیا، ہم نے کہا ہم کڑوا گھونٹ پی لیتے ہیں، اگر ان کی ڈیمانڈ ہے کہ چیف منسٹر کو چینج کرو تو ہم کر دیتے ہیں، کیونکہ اس سٹیج کے اوپر اگر انہوں نے یہ سازش کامیاب ہوئی، گورنمنٹ گئی، اگر ہماری گورنمنٹ گئی تو سنبھالا کسی سے نہیں جائے گا۔ اور وہ میں نے شوکت ترین کو بھی جنرل باجوہ کو سمجھانے کے لیے بھیجا تھا کہ
یہ وہ ان کو کنونس کریں اس بات کہ نہیں کہ وہ جو سارے اکنامک انڈیکیٹرز تھے ہمارے وہ سارے پازیٹیو تھے. لیکن اگر ملک کا سچویشن ایسا تھا کہ ایک دفعہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی آ گئی تو اکانومی ایک ٹیل سپن میں چلی جائے گی, کیونکہ جب مارکیٹس اور خاص طور پہ ان کا, کیونکہ یہ لوگ تو 30 سال سے حکومت کر رہے ہیں, ان کی وجہ سے تو ہماری جو حالات ہے آج 30 سال سے جب سے یہ آئے ہیں, بنگلہ دیش بھی آگے نکل گیا, ہندوستان بھی آگے نکل گیا, نہیں تو ہم ان سے آگے تھے. تو اس کی وجہ سے ہم نے فیصلہ کیا کہ اگر یہ کہہ ہی رہے ہیں اب آخر میں ہم پھنسے ہوئے ہیں, تو ہم نے کہا چلیں ٹھیک ہے اسے ہٹاتے ہیں. تو جب علیم خان کا نام لیا, انہوں نے, ایک علیم خان تھا, ایک پرویز لائی تھا, تو علیم خان کا جب نام لیا تو پرویز لائی نے کہا میں تو اس کو سپورٹ نہیں کرتا. تو پھر ہم نے پرویز لائی کو, ہم نے ان کو انوائٹ کیا, اور وہ تو یہ سچویشن تھا. تو پرویز لائی صاحب آپ کو لگتا ہے کہ 100% پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ لوائل ہیں, جیسا آپ کہیں گے ویسا وہ کریں گے؟ بالکل ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. انہوں نے واضح کہا, انہوں نے کہا کہ ان کا تو خیال ہے کہ تھوڑی اور چلنے چاہیے گورنمنٹ, ان کا یہ خیال ہے. اچھا. لیکن انہوں نے کہا کہ جو میں کہوں گا ایز چیئرمین پی ٹی آئی تو وہ ایکسیپٹ کریں گے. اور ساتھ ساتھ پرویز لائی صاحب کی آپ کی جو لاسٹ میٹنگ ہوئی ہے, اس حوالے سے کچھ افواہیں زیر گردش ہیں. وہ یہ ہے کہ پرویز لائی صاحب نے آپ کے سامنے یہ کنڈیشن رکھی کہ اگر ہم اسمبلیاں تحلیل کرتے ہیں, دوبارہ انتخابات ہوتے ہیں, حکومت دوبارہ سے بنتی ہے, تو پرویز الہی صاحب کو ہی سی ایم بنایا جائے اگلے 5 سال کے لیے. ایسی کوئی کنڈیشن رکھی انہوں نے؟ نہیں, انہوں نے کوئی ایسی کنڈیشن نہیں رکھی. اور ایک اور ذرائع سے مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے چل رہی ہے بات کہ آپ انہیں ڈیورنگ پرائم منسٹرشپ باس کہہ کر پکارتے تھے. اس کو ذرا کلیئر کر دیجیے گا, کیونکہ آپ نے وہ عثمان بزدار صاحب والی بات تو نہیں مانی ان کی. دیکھیں, جو آرمی چیف ہوتا ہے نا وہ پرائم منسٹر کے نیچے ہوتا ہے. ایسا ہی ہے کانسٹیٹیوشنلی. میں ویسے آپ کو ایک ضرور کہوں کہ میں نے جنرل باجوہ کو ایز کولیگ سمجھا تھا. کولیگ مطلب یہ کہ ہمیں, کیونکہ چیلنجز اتنے زیادہ تھے, اور فوج پاکستان کا وہ ادارہ ہے جو انٹیکٹ ہے. سارے یہ جو 2 ڈاکو خاندان جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے, انہوں نے سارے پاکستان کے ادارے کمزور کر دیے. یعنی ابھی دیکھ لینا کہ ابھی جب سے شہباز شریف واپس آیا, ایف آئی اے ختم ہو گئی. ایف آئی اے کے اوپر آدمی رکھوایا, صرف اس لیے نہیں کہ وہ ملک میں وائٹ کالر کرائم پکڑے, وہ ان کے کیسز ختم کرے اور ہمارے اوپر جھوٹے کیسز بنائے. تو یہ اداروں کو جب آپ غلط استعمال کریں گے, جس طرح پولیس تھانے کو غلط استعمال کرتے ہیں, جب آپ تھانے کو استعمال کرتے ہیں مخالفین کے خلاف پرچے کاٹنا اور اپنی ساری چوری نظر انداز کرنا, تو پولیس تباہ ہو جاتی ہے. اس وجہ سے پنجاب پولیس اور سندھ کی پولیس سب سے برے حالات میں. تو اسی طرح ایف آئی اے تباہ, نیب کے اوپر انہوں نے اپنا آدمی رکھا, سارے کیسز معاف, سب کو این آر او دلوا دیا. تو نیب ایز این ادارہ تو ختم ہو گیا نا, وہ تو ایک ٹول آ گیا ان کے ہاتھ میں. تو اس لیے جب آپ ایک ملک کے ادارے تباہ کرتے ہیں تو ملک تباہ ہو جاتا ہے. تو جو ادارہ بچا ہوا ہے وہ ہے پاکستان فوج. وہ کیوں بچی ہوئی ہے کہ وہ انٹرفیئر نہیں کرنے دیتی. جب نواز شریف نے اپنا آرمی چیف لانے کی کوشش کی, یا پتہ نہیں ہے وہ جو جنرل ضیاء الدین کا سارا ہوا تھا, تو فوج کھڑی ہو گئی. تو وہ اپنے ادارے کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, اور وہ ادارہ ایز اے ریزلٹ انٹیکٹ ہے. تو ہمیں تو بڑی ضرورت تھی شروع میں جنرل باجوہ کی, اور انہوں نے پوری طرح مدد کی. مثلا کرونا کے اندر انہوں نے پورا, ہمارا کوآپریشن تھا, بلکہ پرفیکٹ تھا کہ سول ملٹری ریلیشن شپ کے اندر جو ہارمنی تھی وہ وہاں تھی, وہ زیادہ بہتر تھی اس وقت, اور ہونی بھی چاہیے تھی. لیکن اب فوج ہر جگہ جب ملک مشکل میں ہوتا ہے, تو مثلا چائنا میں فلڈز آتے ہیں تو فوج آ جاتی ہے, یورپ میں فلڈز آتے ہیں فوج آتی ہے, کیونکہ وہ اس کی ایکسپرٹیز زیادہ ہوتی ہے. ہم پولیو میں کیمپین میں فوج ہماری مدد کرتی ہے بارڈر ایریاز میں. تو جب یہ وہ آئی لوکسٹ, تو اس کے اندر بھی فوج کی مدد, تو ان کی ہماری کوآپریشن تو بڑی اچھی تھی. لیکن جب یہ اپنی حد سے نکل جاتے تھے, مثلا کہ میرا چیف منسٹر رکھو, اب یہ میں اس طرح کہ جی میرے کور کمانڈر رکھو. تو اچھا, ویسے آپ نے کبھی یہ فرمائش کی کہ میرے کور کمانڈر رکھو؟ کبھی نہیں. دیکھیں, جنرل فیاض حمید سے متعلق بات ہوتی تھی کہ ان کو چیف رکھنا چاہ رہے تھے آپ, ایسی یہ بات درست ہے یا غلط؟ یہ جان کے کیمپین کی گئی, اور میں سمجھتا ہوں کہ اب میں پیچھے دیکھتا ہوں تو ایک کانسپریسی تھی, کیونکہ جو باقی کنٹینڈرز تھے آرمی چیف بننے کے,
اب ان کو یہ تاثر دیا کہ میں نے نہیں دیا, کیونکہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ کون چیف بنے گا. یہ تو کنٹروورسی شروع ہو گئی یعنی پچھلی جون سے. تو میں نے تو کبھی سوچا نہیں تھا آرمی چیف کا, کیونکہ میرا تو اس وقت پچھلی جون میں دیکھو تو اگلی نومبر اتنی دور تھی. 1.5 سال پہلے کون سوچتا تھا کہ آرمی چیف کون ہوگا. میرا تو کنٹینشن یہ تھی کہ افغانستان کے اندر جب امریکہ پل آؤٹ کرے گا تو ہماری ساری پروڈکشن تھی کہ سول وار ہو جائے گی. ہمیں کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ ایک دم افغان فوج کولیپس کر جائے گی جو ہوا. تو ہم نے کہا اگر سول وار ہوتی ہے تو میری کوشش یہ تھی کہ جو ہمارا سب سے بہترین ایکسپیرینس انٹیلیجنس چیف ہے اس کو ہونا چاہیے, کیونکہ اس کے سارے تعلقات ہیں جنرل فیض کے سارے افغانستان میں طالبان سے نیگوشیٹ امریکہ کے بہاف کے ساتھ یہ کرتے تھے, اور اس کے علاوہ جو سینٹرل ایشین ریپبلکس ارد گرد تھی سب کے تعلقات ڈیولپ ہوئے تھے. تو اس لیے میں چاہ رہا تھا, اور میں نے کبھی نہیں کہا کہ میرا آرمی چیف ہونا چاہیے. رائٹ. جنرل فیض نے ریٹائرمنٹ لے لی ہے, حالانکہ پروموشن یا جو اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں آؤٹ آف ٹرن نہیں ہوئی ہیں, آن میرٹ اینڈ سینیورٹی کے بیسس کے اوپر ہوئی ہیں. آپ کو ان کا فیصلہ ٹھیک لگتا ہے؟ خیر وہ تو پرسنل فیصلہ ہے ان کا, اس میں کیا کہہ سکتا ہوں, لیکن دنیا میں کہیں ایسے نہیں ہوتا, کبھی بھی نہیں ہوتا. یعنی یہ جو سارا ڈرامہ کہ کون ہو رہا ہے, وہ نواز شریف وہاں بیٹھا ہوا ہے, ادھر بیٹھ کے ڈرامے ہو رہے ہیں, وہ اس کو کنسلٹیشنز ہو رہی ہے, اور ایک مفرور ایک کانویکٹ فیصلے کر رہا ہے پاکستان کا آرمی چیف, ایسا تو کبھی نہیں ہوتا. اب آپ ایک بیانیہ بڑا ڈیولپ کیا آپ نے رجیم چینج آپریشن کا. رجیم چینج آپریشن آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ کی نظر میں امپورٹنٹ حکومت ہے ان کا یہاں پر پاکستان میں پاکستانیوں کے اوپر مسلط ہونا وداؤٹ انٹرنل فیسیلیٹیشن ہو سکتا تھا, پاسبل تھا؟ بالکل نہیں ہو سکتا. یہ تو آپ اگر 4 بیان ہیں, ہم نے ٹی وی اپنے پروگرامز پہ بھی چلائے ہوئے اپنے جلسوں میں, ان کے 4 مین خاقان عباسی, احسن اقبال, خرم دستگیر اور مریم, یہ چاروں یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کبھی بھی ایک عدم اعتماد کامیاب ہو ہی نہیں سکتی جب میرے شو پہ کہہ کے گئے تھے جب تک اسٹیبلشمنٹ آپ کی بیک پہ نہ ہو. تو وہ تو 100% کہ انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا. تو آپ انڈائریکٹلی کس کو پھر میر جعفر میر صادق کہتے تھے؟ جب فیسیلیٹیشن کی بات ہوتی ہے تو پھر تو کلیئر اس کو کر دیں آج. دیکھیں جی, نہیں کلیئر تو پہلے یہ ہو جائے کہ جس نے بھی یہ کیا ہے, جن لوگوں نے کیا وہ سارے میر جعفر اور میر صادق ہیں سارے. یعنی جن لوگوں نے یہ رجیم چینج ہونے دیا وہ سب ذمہ دار ہیں, اور انہوں نے سب نے ملک سے غداری کی. وہ کیسے کی کہ 7 مہینے کے اندر آج ذرا پاکستان کے سارے اکنامک انڈیکیٹرز دیکھ لیں, نیگیٹو جا رہے ہیں. آپ کسی بزنس مین سے پوچھ لیں, کسی انویسٹر سے پوچھ لیں, کسی کسان سے پوچھ لیں کہ زراعت کا کیا حال ہے, اکانومی کا کیا حال ہے, بزنس کا کیا حال ہے. آپ کوئی باہر کی جو کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز ہیں پاکستان کی, موڈیز ہیں, فچ ہیں, ان کی ریٹنگز دیکھ لیں کہ پاکستان کی وہ کدھر ریٹ کر رہے ہیں. تو ہر طرح 7 مہینے کے اندر یعنی دشمن بھی وہ نہیں کر سکتا تھا جو پاکستان سے ہوا ہے. جو پاکستان کا اکنامک کولیپس کی طرف جا رہے ہیں, جو اب ڈیفالٹ کے کنارے پہ کھڑے ہیں, اور ڈیفالٹ کا مطلب میں صرف میری قوم کو سمجھنا چاہیے کہ ڈیفالٹ کا مطلب سب سے بڑا مسئلہ ہونا ہے کہ ہمارا روپیہ گر جائے گا, اور ہمارا روپیہ کدھر رکتا ہے کوئی نہیں کہہ سکتا, کیونکہ ہمارے پاس فورن ایکسچینج ریزروز نہیں ہیں ان کو اس کو سپورٹ کرنے کے لیے, اور نہ ہی ہمارے پاس اب ابیلٹی ہے باہر سے پیسے لینے کی. ریمیٹنسز بہت نیچے چلی گئی ہیں. ریمیٹنسز کیوں نیچے چلے گی؟ اور ڈالر کی آفیشیل ریٹ اور مارکیٹ ریٹ میں فرق, اور ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی ہے گورنمنٹ پہ. ڈیفینیٹلی آپ پہ لوگ ٹرسٹ کر رہے تھے. ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی ہے. دوسرا, جب پاکستان کی وہ جو سی ڈی ایس کہتے ہیں کہ جو کریڈٹ کی رسک ہے جی, وہ جب پہنچ جائے کہ 100 اور 90 اور 100 کے بیچ میں, ہاں جی, جبکہ ہمارے دور میں 5%, only 5%, تو 5% سے 100%, اس کا مطلب باہر سے کوئی کریڈٹ نہیں ملنا لگا. کوئی آپ کو باہر سے پیسہ نہیں دینا, نہ کسی کمرشل بینک نے پیسہ دینا ہے, اور نہ ہی کسی نے انویسٹ کرنا ہے پاکستان میں. کون انویسٹ کرے گا؟ اپنے ڈالر باہر سے لا کے چینج کرے گا روپے میں اور انویسٹ کرے گا, کوئی کارخانہ لگائے گا. کیوں لگائے گا؟ جب ڈالر کے اندر ہی اگر وہ پیسہ رکھے تو اس میں بڑا نفع ہے, کیونکہ روپیہ گرتا جا رہا ہے. تو یہ جس نے کیا, میں سوال میرا یہ ہے کہ جس نے یہ کیا پاکستان سے, جس نے بھی ایکسپیریمنٹ کیا, جنہوں نے کیا, انہوں نے یہ سارے میر جعفر اور میر صادق ہیں. ویری رائٹ. آپ نے گزشتہ دن ایک بات کہی کہ حالیہ آرمی چیف کو گزشتہ آرمی چیف کی پالیسیز پر عمل پیرا نہیں رہنا چاہیے.
یہ آپ کی خواہش ہے یا آپ کا ان کو مشورہ ہے؟ دیکھیں میں تو ایز اے پاکستانی اب بات کر رہا سر ہوں, میں تو بات ہی نہیں کر رہا کہ سر چیئرمین پی ٹی آئی. دیکھیں ہمارا یہ جو ہوا ہے 7 مہینے کے اندر, سر اس کے اندر جو جنرل باجوہ کی پالیسیز رہی وہ کیا ہوا؟ انہوں نے جب ہماری گورنمنٹ گئی تو سب نے یہ سوچا کہ لوگ اب مٹھائیاں بانٹیں گے, عمران خان کی سیاست ختم ہو گئی ہے. یہ جنرل باجوہ خود کہتے رہتے تھے کہ جی ان کو تو نون لیگ آ رہی ہے اگلی باری, پی ٹی آئی کو کوئی ٹکٹ لینے, وہ تو اپنے آپ کو پولیٹیکل بھی کہتے رہے. یہ اب یہی ڈینجر ہے نا کہ کہتے ہیں اپنے آپ کو ایک پولیٹیکل اور بن جاتے ہیں پولیٹیکل. ایکسپرٹیز آپ کی پولیٹکس میں ہے نہیں لیکن آپ ایکسپرٹ بن جاتے ہیں. یہ ایسی ہے کہ ایک ہاکی پلیئر کو کرکٹ کا میچ کھلا دو اور وہ سمجھو کہ وہ اچھا کھیلے گا, تو آپ کی سمجھ تھی نہیں. تو ان کو یہ بتایا گیا کہ جناب جب عمران خان کو ہٹایا جائے گا تو یہ لوگ مٹھائیاں بانٹیں گے, اس کی پالیٹکس ختم ہو جائے گی, اور یہ سب کچھ بتایا گیا. جب یہ نہیں ہوا, جب پبلک سڑکوں کے اوپر آ گئی, جب پبلک نے واضح بتا دیا کہ وہ ان چوروں کے ساتھ نہیں کھڑے, اصل میں ہمیں فائدہ کیا ہوا کہ جب یہ چور اکٹھے ہو گئے تو جو ہمارے مخالف بھی تھے نا وہ ہمارے ساتھ آ گئے. سب سے بڑی چینج آئی کہ لوگوں کے اندر ایک غصہ تھا کہ ہماری توہین کی گئی ہے, کہ 30 سال سے جو لوگ ایک دوسرے کو چور کہہ رہے تھے, یہ نہیں کہ ہم ان کو کہہ رہے تھے, یہ ان کی سٹیٹمنٹس پڑھ لیں جو انہوں نے ایک دوسرے کے متعلق کہی ہیں, تو سارے کہتے تھے کہ ایک دوسرے چور ہیں. اور جو لوگ ایک دوسرے کو چور کہتے تھے, جو پبلک ان کو چور سمجھتی تھی, جس کی وجہ سے مجھے الیکٹ کیا پبلک نے ان کے ریاکشن میں, انہی کو آپ پھر سے اوپر مسلط کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ لوگ بھیڑ بکریاں اور وہ چپ کر کے ایکسیپٹ کر جائیں گے. تو جب پبلک کا رد عمل آیا تو عقل تو یہ کہتی تھی کہ آپ کو ریٹریٹ کرنا چاہیے, آپ کو فوری الیکشنز کروا دینے چاہیے. الٹا انہوں نے کیا کیا, ہمارے اوپر ہر قسم کا تشدد کیا. اس گورنمنٹ کے ساتھ مل کے انہوں نے جس طرح کا ہیومن رائٹس وائلیشن, فنڈامنٹل ہیومن رائٹس وائلیشن آپ سے ہوا, یہ میرے سے ہوا, اعظم سواتی سے جو ہو رہا ہے کیا گیا, اور جو ہو رہا ہے ارشد شریف سے جو ہوا, جو شہباز گل سے ہوا, جو پھر باقی صحافیوں سے جو بھی عمران خان کی ان کہتے تھے کہ جی ہماری سپورٹ کرے, ان سے جو کیا, سوشل میڈیا کے لڑکوں کو اٹھا لیتے تھے, مارتے تھے, پھر گھر, یعنی ایسا کبھی پاکستان میں نہیں ہوا. تو بجائے یہ کرنے کے, عقل تو یہ کہتی تھی کہ آپ نے غلطی کی ہے, انسان غلطیاں کرتا ہے, پیچھے ہٹ جائے. انہوں نے الٹا کیا کیا, اس غلطی کو چھپانے کے لیے انہوں نے جا کے اتنی سختی کی کہ جو بھی اس کی مخالفت کرتا تھا, یعنی یہ جو ظلم کیا ملک پہ, اس کو مارنا دھاڑنا, ڈرانا, دھمکانا. تو خان صاحب معذرت کے ساتھ, ابھی آپ نے کہا کہ آپ کی توقع ہے کہ جو نئے آرمی چیف ہیں وہ گزشتہ آرمی چیف کی پالیسیز کو نہ لے کر چلیں, لیکن ابھی جو اعظم سواتی صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے, ایک طیارے سے دوسرا, دوسرے طیارے سے تیسرا, اب تو جنرل باجوہ نہیں ہے نا. واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ؟ دیکھیں میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں کہ یہ جو ہوا ہے 7 مہینے کے اندر جنرل باجوہ کے دور میں, یہ کبھی پاکستان میں نہیں ہوا, اور کسی ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے دور میں نہیں ہوا. یہ صرف اگر ہوا تھا تو مارشل لاز میں شاید ہوا ہو, پیپلز پارٹی کے ساتھ ضیاء کے مارشل لاء میں ہوا ہوگا. میں نہیں جانتا کہ کس سے اتنا بڑا ظلم ہوا. ایون جنرل مشرف کے دور پہ بھی اتنا نہیں. جنرل مشرف کے دور میں مخالف تھا, میں جیل گیا, میں نے تنقید کی تھی, مجھے کبھی اس طرح کا ظلم نہیں میں نے دیکھا جو کہ اس دور میں ہوا. تو اس سے ہوا کیا ہے, فوج اور عوام میں فاصلے آ گئے. عوام کھڑی ہو گئی ان چوروں کے خلاف, ہمارے ساتھ کھڑی ہو گئی. اور یہ جو جنرل باجوہ نے کیا کیا کہ اسٹیبلشمنٹ گورنمنٹ کے ساتھ جا کے کھڑی ہو گئی اور وہ ہمارے اوپر تشدد کر دیا. تو اس سے تو کامن سینس ہے کہ ایک ریاکشن آنا تھا, اور پبلک اور فوج کے اندر فاصلے بڑھ گئے. اب ہونا کیا چاہیے, کلیئرلی یہ ریورس کرنا چاہیے. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں, نیوٹرل رہیں, اور پھر کسی صورت یہ جو فنڈامنٹل انسانوں کے رائٹس کی وائلیشن ہے سر, اس کو کسی صورت سپورٹ نہ کریں. رائٹ سر, آپ کی اجازت سے ایک بریک لینا چاہیں گے. خواتین حضرات, گرینڈ نیشنل ڈبیٹ عمران خان صاحب کے ساتھ قاتلانہ حملے کے بعد ریکور کر رہے ہیں, گولیاں ٹانگ میں لگیں. لوگ ابھی بھی اس چیز کو ڈرامہ کہتے ہیں, خاص طور پر اس گورنمنٹ کے جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں.
میں نے اپنی آنکھوں سے وہ گولیاں پیوست ہونے کے نشانات لاسٹ ٹائم میٹنگ میں دیکھے ہیں. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے الیکٹورل پروسیس, خان صاحب کی ایکسپیکٹیشنز, پبلک کی ایکسپیکٹیشنز اور حکومت کا بیانیہ سائفر کے اوپر اور میڈیا کو مینیپولیٹ کرنا اور چیزوں کو آگے بڑھانا, وہ کیا ہے, آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. چیئرمین پاکستان تحریک انصاف, سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب ہمارے سامنے بیٹھے ہیں اور بڑی تیزی سے ریکور کر رہے ہیں. خان صاحب, الیکشنز کے معاملے کے اوپر آپ کی بڑی توقعات ہیں, لیکن ان کی کوئی نیت نظر نہیں آ رہی. ریپرزینٹیٹیو ان کے وزیر داخلہ ہیں جو لاہور کے اندر بیٹھ کر پریس کانفرنس کرتے ہیں, وہ لاہور جس کے اندر یعنی پنجاب کے اندر آپ کے ایلائز کی حکومت ہے, ادھر شہباز گل کے خلاف مقدمہ درج ہو جاتا ہے اسی دوران. یہ بڑا انفارچونیٹ ہے, لیکن اگین وہ آپ کو چیلنج کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں کرانے, یہ اکتوبر 2023 کے اندر انتخابات ہوں گے. تو اب آپ کیا کریں گے؟ اسمبلیاں تو سمجھ لیں تحلیل ہو گئیں آخری ہفتے میں, اس کے علاوہ کیا کریں گے؟ دیکھیے جبیر, پہلے تو الیکشن کی ضرورت کس کو ہے؟ سر تحریک انصاف کو ہے. ہمارا تو گراف اوپر جا رہا ہے. انہوں نے امید لگائی ہوئی تھی جس طرح یہ اپوزیشن نے اور جنرل باجوہ نے ایم اے کیے, جب انہوں نے رجیم چینج میں مدد کی تو وہ نیچے گر جائے گی پارٹی, وہ تو اوپر جاتی گئی ہے. سارے بائی الیکشنز ہم جیتتے گئے ہیں. جو دوسرے بائی الیکشنز تھے ادھر 17 پارٹیز نے ایک ٹکٹ کے اوپر ہمارے خلاف کھڑے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ پوری اسٹیبلشمنٹ سب کی مدد تھی ان کی, اس کے باوجود ہار گئے. تو یہ ڈرے ہوئے ہیں الیکشن سے, انہوں نے الیکشنز نہیں کروانے. لیکن الیکشنز پاکستان کی عوام کی ضرورت ہے, ملک کی ضرورت ہے, کیونکہ اکانومی جس تیزی سے آج کھڑی ہوئی ہے ڈیفالٹ کے اوپر. اور پھر سے میں بتا دوں, ڈیفالٹ کا مطلب کہ آپ ملک پیچھے چلا جائے گا اور یہاں غربت کی انتہا ہوگی, کیونکہ روپیہ جب گرے گا تو مہنگائی اور اوپر چلی جائے گی اور لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے جائیں گے. جن ملکوں میں ڈیفالٹ ہوا ہے ان کو بڑے 3-4 بڑے مشکل سال گزارنے پڑے ہیں. تو ہم آگے ہی اس وقت 7 مہینے نیچے جا رہے ہیں. تو اس وقت اور وہ صرف چینج ایسے ہوگا, یعنی معیشت اگر اوپر اٹھانی ہے تو سب سے پہلا قدم پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے, اور پولیٹیکل سٹیبلٹی آتی ہے الیکشن سے. تو الیکشنز پاکستان کی ضرورت ہے. اب الیکشنز اس ملک کی ضرورت ہے, پاکستانی فوج کی ضرورت ہے, کیونکہ پاکستان کی فوج کی اب ہتھیاروں کی ایل سیز نہیں کھل رہی, اور ہماری انڈسٹری کی ضرورت ہے. وہ اگر اس طرح اکنامک انسٹیبلٹی رہی, نہ باہر سے انویسٹمنٹ آنی ہے, نہ باہر سے کریڈٹ آنا ہے, تو ملک نے چلنا کیسے ہے؟ سو اس لیے تحریک انصاف کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہم گین کر رہے ہیں. یہ 10 مہینے کے بعد الیکشن کروائیں, سال کے بعد کروائیں, انہوں نے ہارنا ہے. لیکن یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ کسی طرح چاہتے ہیں کہ الیکشن نہ ہو اور یہ کھینچتے جائیں, تب تک یہ ایف آئی اے اور یہ سارے نیب ان کو استعمال کریں ہمارے خلاف. ہمیں کس طرح سب سے بڑی کوشش ہے عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرنے کی. جی, وہ الیکشن کمیشن, اس پہ آپ پہلے بھی کہتے ہیں الیکشن کمیشن ان کے ہاتھ میں ایک ہتھیار ہے. الیکشن کمیشن کو استعمال کر رہے ہیں مجھے ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے. یہ واضح ہے, نواز شریف کی پوری کوشش ہے کہ وہ اس کے اوپر کیسز ختم ہو اور مجھے ڈسکوالیفائی کیا جائے, اور پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر کیسز کیا جائے, پارٹی کو دبایا جائے. یہ ان کی ساری کوشش ہے. ان کو ملک کی کوئی فکر نہیں ہے, ان کو نہ ملک کی فکر ہے, کیونکہ اگر روپیہ گرتا ہے ملک نیچے جاتا ہے, ان کے ڈالرز اربوں ڈالرز باہر پڑے ہوئے ہیں. ان کو فائدہ ہی فائدہ ہے. پاکستان نیچے جاتا ہے, اگر ڈالر اوپر جاتا ہے تو ان کے پیسے ڈالرز میں پڑے ہوئے ہیں, پیسہ تو بڑھ رہا ہے, تو ان کو تو فائدہ ہے. تو ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ ملک کیا ہو رہا ہے. یہ سارے باہر بیٹھ جاتے ہیں, تھوڑے سے مسئلے آتے ہیں باہر بھاگ جاتے ہیں, وہاں سے این آر او لے کے واپس آ جاتے ہیں. این آر او 1 دیا جنرل مشرف نے, این آر او دیا نمبر 2 جنرل باجوہ نے. اس کے لیے یہ اب واپس آ گئے ہیں, سارے کیسز ان کے معاف ہو گئے ہیں, ہمارے اوپر کیسز کر دیے ہیں. یعنی وہ لوگ جو کہ اس ملک میں احتساب چاہتے تھے ان کے اوپر کیسز کر دیے ہیں, اور ڈھونڈ کے کیسز, یعنی کہیں سے کوئی کیس مل جائے, اور ان کے اربوں روپے کے کیسز معاف ہو گئے. یعنی اس ملک سے کبھی ایسا ظلم نہیں ہوا جو آج ہو رہا ہے. رائٹ. اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہماری یہ پالیٹکس نہیں ہے, یہ تو جہاد ہے حقیقی آزادی. خان صاحب, مجھے 15 فروری 2021 کا آپ کے ساتھ پرائم منسٹر ہاؤس میں کیا ہوا وہ انٹرویو یاد آتا ہے, جس میں آپ نے اس وقت ایک بات کہی تھی کہ میں کیونکہ اس وقت وزیر اعظم آفس میں ہوں, پرائم منسٹر ہوں, اس لیے بات میں نہیں کر سکتا, ہمارے ڈپلومیٹک ریلیشنز ایسے ہیں. آپ نے کہا تھا کہ مجھے 2 ممالک سے فنڈنگ کی آفر ہوئی تھی,
آج آپ پرائم منسٹر نہیں ہیں, سابق وزیر اعظم ہیں, یہ امانت ہے آپ کے پاس, آپ بتائیں آپ کو کہاں سے آفر ہوئی تھی؟ نہیں, میں اس لیے بتا نہیں سکتا کیونکہ وہ ملک امبیرس ہوں گے, لیکن ان دونوں نے مجھے آفر کیا تھا الیکشنز کے اندر, الیکشن سے پہلے, کہ ہم فنڈ 2018 میں, اور وہ ان پارٹیز کو فنڈ کرتے رہے ہیں. باقی پارٹیز کو میں آپ کو اس نے مجھے خود بتایا کہ پہلے ہم اس پارٹی کو فنڈ کرتے تھے, ہم نے اب یہ 2013 الیکشن سے پہلے کی بات ہے. نہیں, میں اس لیے آپ کو نہیں بتاؤں گا کہ وہ ملک امبیرس ہوتے ہیں. اچھا, انہوں نے کہا کہ پارٹیز کا نام تو لے سکتے ہیں. پہلے نہیں, ہم اس پارٹی کو فنڈ کرتے تھے, اب ہم نے فیصلہ کیا آپ کو فنڈ کرنے کا. آپ نے اس کو اسٹریٹ اوے ڈینائی کر دیا؟ بالکل ڈینائی کیا, کیونکہ وہ الیگل تھا. رائٹ. سائفر کے معاملے کے اوپر آپ لوگ سمجھتے ہیں آپ پیچھے ہٹے, از دیٹ رائٹلی سو؟ یہ دوسری جماعتوں کے لوگ سمجھتے ہیں خان صاحب. جمیل دیکھیں, سائفر کے اوپر کسی کو کوئی شک ہے؟ کسی کو شک تو نہیں ہونا چاہیے. ہم آئی وٹنس ہیں اس کے. نہیں, سائفر اگر کسی کو شک ہو تو وہ کیبنٹ کی منٹس پڑے ہوئے ہیں جس کے اندر سائفر رکھا گیا, نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے سامنے رکھی گئی, اس کے منٹس اویلیبل ہے. ڈیمارش کیا گیا امریکہ کو ان کے اوپر کہ انہوں نے مداخلت کی ہے. پھر شہباز شریف نے اپنی نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل بنائی, امبیسڈر اسد مجید کو ادھر بلایا, انہوں نے پھر کنفرم کیا کہ یہ جو سائفر میں یہ ٹھیک ہے. تو سائفر کے اوپر تو کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ سائفر میں واضح لکھا ہوا ہے کہ ڈونلڈ لو کہہ رہا ہے اس کو, اور منٹ دونوں طرف منٹس لیے جا رہے ہیں. جی جی جی, اس میں کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو ہٹاؤ اور پھر ہم نہیں تو تمہارے لیے مشکلیں ہیں, اور اگر تم نے ہٹا دیا تو معاف کر دیا جائے گا. یہ سائفر کے اندر واضح لکھا ہوا ہے, اور بھی لکھا ہوا ہے, روس کی ٹرپ کا بھی لکھا ہوا ہے. اب تو وہ تو اس کے اوپر تو کوئی شک نہیں ہے, وہ تو آج چیف جسٹس کے پاس پڑا ہوا ہے سائفر, وہ اسپیکر اسمبلی کے پاس پڑا ہوا ہے. سو پریزیڈنٹ کے پاس ہے, پریزیڈنٹ نے بھیجا چیف جسٹس کے پاس. اچھا, اب کوشچن یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں پیچھے کیسے ہٹے. میں نے صرف ایک بات کہی امریکہ کے اوپر کہ دیکھیں یہ میری ذات کی بات نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے مجھے ہٹایا تو میں کہوں جی امریکہ سے ہم نے کٹی کر لی, ہم کبھی دوستی نہیں کریں گے, کیونکہ یہ عمران خان کی ذات کی بات نہیں ہے, پاکستان کی بات. میں نے یہ کہا کہ ہاں ہم اس کے باوجود کہ انہوں نے ہماری گورنمنٹ میں مداخلت کر کے, اور یہ جو سازش کس نے کتنی کی وہ تو جب انکوائری ہو پتہ چلے گا, لیکن سائفر تو واضح ہے. تو میں نے یہ کہا کہ ہمیں ان سے اچھے تعلقات رکھنے چاہیے, کیونکہ یہ پاکستانی قوم کی ضرورت ہے. ہماری سب سے زیادہ ایکسپورٹس امریکہ کو ہیں, اور ہمارے جو سب سے طاقتور پاکستانی ایکسپیٹریٹ کمیونٹی جو پاکستانی امریکن کمیونٹی ہے, ایسے ہی. تو ہمیں تو ان سے تعلقات ہمیشہ اچھے رکھنے چاہیے. مجھے جتنا میری ذاتی طور پہ غصہ ہو, ملک کے مفادات یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تعلقات اچھے رکھنے چاہیے, ویری رائٹ, غلامی نہیں کرنی چاہیے, دوستی کرنی چاہیے. آج بھی آپ ایبسلوٹلی ناٹ والی بات پر قائم ہیں؟ وہ تو بالکل, ہمیں دیکھیں, ہمیں کبھی کسی کی, میں واضح کر دوں, ہمیں کسی کی جنگ میں کبھی شامل نہیں ہونا چاہیے. ہم نے افغان جہاد میں شامل ہوئے, بہت بڑی قیمت ادا کی. ہم نے اس کے بعد امریکہ کی وار آن ٹیرر میں جتنی بڑی قیمت ہم نے اس کی ادا کی, یعنی کوئی امریکہ کا اہلائے یعنی جنہوں نے وار آن ٹیرر میں شرکت کی, کسی کی کچھ بھی کنٹریبیوشن نہیں تھی جو ہماری ہوئی ہے. لیکن ہمیں برا بھلا بھی کہا گیا, ہمیں تو ہمیں کسی جنگ میں شامل نہیں ہونا چاہیے, دوستی میں ہونا چاہیے. ہم نے ان کی پوری مدد کی, طالبان سے جو ٹاکس ہو رہی تھی امریکنز اور طالبان کی, میری گورنمنٹ نے پوری مدد کی, فیسیلیٹیٹ کیا. میں نے خود طالبان کو جب ڈیلیگیشن کو بلایا, اور ہم نے کوشش کی کہ ان کی اور غنی گورنمنٹ کے بیچ میں کوئی سمجھوتا ہو جائے. ہم نے اپنی پوری کوشش کی امن میں, لیکن جنگ میں اگر آپ بیسز دیں گے بالکل نہیں. رائٹ. 9 اور 10 اپریل کی درمیانی رات میں بھی ادھر ہی تھا پرائم منسٹر آفس میں, اور آپ ہم سب سے ملے اس وقت. لیکن رات کے تقریباً کوئی 3 بجے یا 4 بجے کے قریب ایک برطانوی نشریاتی ادارے کے اوپر خبر چھپتی ہے کہ کچھ ہیلی کاپٹر اترے تھے, اور ہیلی کاپٹر میں سے اتر کے کچھ لوگ آئے, اور اس کے بعد آپ کے چہرے کے اوپر کچھ نشانات پائے گئے. یہ انہوں نے خبر چھاپی. سب سے پہلے تو میں, کیونکہ میں وہاں تھا, میں نے تو اس کو ڈینائی کیا, باہر اور لوگ تھے انہوں نے بھی ڈینائی کیا. آپ ایز دا فارمر پرائم منسٹر آف دس کنٹری سب سے پہلے تو اس کے اوپر کلیئر کر دیں لوگوں کو کہ ابھی تک یہ چیز کلیئر نہیں ہوئی. دوسرا, کون تھا جس نے یہ خبر چھپوائی ہوگی؟ میں نہیں جانتا کس نے یہ خبر چھپائی ہے, لیکن میں آپ کو واضح کر دوں کہ
اگر کوئی یہ کرتا میرے سے تو یہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں چپ کر کے بیٹھ جاتا ہوں, کسی کو پتہ نہ چلتا. یہ اس کے ایتھلیٹ ہیں آپ, ظاہر ہے جواب اس کی ساری دنیا میں اثرات جانے تھے, اور یہ یعنی پروپیگیشن تھی. مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ باہر گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں, وہ کوئی وہ جو جیل میں ڈالنے والی گاڑیاں, ہیلی کاپٹر آیا تھا, اور ہیلی کاپٹر آیا تھا, کوئی ہیلی کاپٹر نہیں آیا تھا. مجھے تو یہ بعد میں پتا چلا کہ وہاں کوئی گاڑیاں کھڑی تھی, پریزنٹ وینس کھڑی ہوئی تھی, مجھے تو کوئی آئیڈیا نہیں تھا. رائٹ. ابھی آپ کے جو ایلائز ہیں وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں, لیکن آپ کی اپنی صفوں کے اندر کچھ ایسے وہ ہیں, سرفراز تو دھوکہ نہیں دیتا, وہ سرفراز دھوکہ دے چکے ہیں. میں فیصل لارڈر صاحب کی بات کر رہا ہوں. کیا کیا ان کا کیا, دیکھیں جو لوگ اپنے سے ظلم کرتے ہیں, کیونکہ لوگ تو بیوقوف نہیں ہیں. جب آپ کرتے, اب جتنے نے لوٹے ہوئے ہیں ہمارے سے سارے اڑ گئے. ساروں کی آپ دیکھ لیں کہ جنہوں نے ہمارے سے غداری کی, عوام نے ان کو سزا دی الیکشنز میں, تو اپنا نقصان کرتے ہیں جو بھی چھوڑتے ہیں. آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیں فرق اس لیے نہیں پڑتا کہ آج سب سے بڑا ووٹ بینک ماشاءاللہ پاکستان میں تحریک انصاف کا ہے. تو جب آپ کے پاس ووٹ بینک ہو تو آپ کے لیے ارریلیونٹ ہوتا ہے کہ کون آپ کا آتا ہے یا الیکٹیبل آتا ہے یا جاتا ہے, آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے بعد. نہیں, آپ کو الیکشن کمیشن کے اوپر تو اعتماد نہیں ہے, اس کے باوجود آپ لوگ جیت رہے ہیں بائی پولز کے اندر, باقی جگہوں کے اوپر, بلدیاتی انتخابات میں. لیکن اگر یہی الیکشن کمیشن رہتا ہے, اور جس طرح رانا ثناء اللہ کل چیلنج کر گئے ہیں کہ ادھر اگر ہم نے انتخابات کروائے پنجاب کے اندر تو ہم یہ والی حکومت بھی آپ کی لے جائیں گے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس کے پیچھے کوئی ڈیزائن ہو سکتا ہے؟ اس کو کیسے کاؤنٹر کریں گے آپ؟ دیکھیں ہم نہ بھی چینج کریں, ہم گورنمنٹ پہ بیٹھے رہیں, ہم اپنے 6-7 جتنے بھی ٹائم ہے پورا کر لیں, ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. آپ ذرا سارے اوپینین پولز اٹھا کے دیکھ لیں, سرویز اٹھا لیں, تو پی ٹی آئی کا تو گراف اوپر ہی جا رہا ہے, اور یہ نیچے جاتے جا رہے ہیں, ان کا گرتا جا رہا ہے. تو ہمیں تو, میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں کہ پاکستان, مجھے خطرہ یہ اب ہے کہ یہ چور صرف اپنی چوری بچانے کے لیے, اپنے کیسز ختم کرنے کے لیے, اب نواز شریف کی انتظار ہے کہ اپنے سارے کیسز ختم ہوں, پھر وہ جناب بڑا رائل وہاں سے آئے گا, جی نیلسن منڈیلا واپس آ گیا پاکستان. وہ کل کہہ گئے نا کہ نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, وہ کبھی بھی نہیں آئے گا جب تک کیسز ختم نہیں ہوں گے, اور کیسز اب سارے ان کے ختم ہو رہے ہیں. اگر وہ پنجاب میں انٹری مارتے ہیں, سر قطع کلامی, اگر پنجاب میں انٹری مارتے ہیں وہ, لیٹس سپوز پرویز الہی صاحب کی اور ان کی جو انتظامیہ ہے ان کو گرفتار کرے گی؟ بالکل کرے گی, کیوں نہیں کرے گی. دیکھیں ہمیں کوئی, ہم ہر چیز کے لیے تیار بیٹھے. یعنی ہم نے, اگر انہوں نے جو 7 مہینے ہمارے اوپر ظلم کیا ہے, جھوٹے, میرے پتہ نہیں کتنے, مجھے تو یاد بھی نہیں, 30 FIR کٹ گئی ہوں گی, میں کتنی دفعہ عدالتوں میں گیا ہوں ضمانتیں کروانے کے لیے, مجھے تو آئیڈیا بھی نہیں ہے, کتنا میں بھول گیا ہوں. اس سے زیادہ کیا کریں گے, یہی کر لیں گے نا. اس کے باوجود 75% الیکشن جیتی ہے پی ٹی آئی. جی, تو کیا کر لیں گے آگے. اور اچھا, اب ان کے پاس چیز کیا ہے لوگوں کو دینے کے لیے؟ یہ جو ملک سے کر گئے ہیں, جو ملک کے آج حالات ہیں, یا تو یہ, اچھا ان کا ایک طریقہ تھا ہمیں ختم کرنے کا کہ بڑے اچھے حالات ہو جاتے ہیں ملک کے, وہ جو جس طرح وہ ایک اور طریقہ جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ کسی نے کہا تھا کہ اسٹاک ایکسچینج بھی اوپر چلی گئی ہے اور ڈالر بھی نیچے آ گیا, روپیہ بھی, وہ آپ نے سنے ہوں گے لفظ. تو وہ امیدیں تو آپ لگا سکتے تھے. مجھے ویسے یہ ہے کہ جنرل باجوہ واقعی سمجھتے تھے کہ شہباز شریف کو جینیس ہے. میں سمجھتا ہوں ایک تو ان کے لیے کرپشن کوئی بڑی چیز, پھر ان کو ریئلائزیشن ہوئی, آپ کو لگتا ہے؟ 2 چیزیں نا, 2 اسمپشنز تھیں بہت بڑی. ایک تو کرپشن ان کے لیے کوئی بڑی چیز نہیں تھی, باجوہ صاحب کے لیے یہ واضح ہو گیا نا, کیونکہ انہوں نے, نیب ان کے نیچے تھی, آپ کو کام نہیں کرنے دے رہے تھے. نیب کے ان کے نیچے تھی, اور نیب نے ہمارے دور میں, ہم کوشش کرتے رہے, زور لگاتے گئے, لیکن وہ کسی وہ کیونکہ ان کے کنٹرول میں تھی, یہ فیصلہ کرتے تھے کس نے اندر جانا ہے, کس نے باہر نکلنا ہے, ہمارے تو ہاتھ میں ہی نہیں تھا. تو ان کو جو کیسز میں ریلیف ملا ہے جنرل باجوہ کی کنسنٹ سے ملا ہے, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ پاور کس کے پاس تھی؟ جن کے پاس پاور تھی انہوں نے ریلیف دلانا تھا نا, ہمارے پاس تو پاور تھی نہیں. ہمارے پاس تو نہ نیب نیچے تھی ہمارے, بلکہ ان کا ہر جگہ انفلوئنس تھا. لیکن نمبر 1 اسمپشن یہ تھی کہ میں نے ریئلائز کیا, وہ کرپشن کو برا نہیں سمجھتے تھے. ہمیں کہتے تھے ایک سادیات کے اوپر زور لگائیں اور اس کو چھوڑ دیں, یہ احتساب کا, ہمیں بار بار یہ کہتے تھے. تو کیونکہ وہ اس کو برا نہیں سمجھتے تھے. میں یہ سمجھتا ہوں, میں تو 26 سال پہلے سارا اپنا سفر شروع کیا تھا کہ جب تک
جب تک آپ طاقتور کی کرپشن نہیں پکڑیں گے، جو معاشرہ نہیں پکڑتا وہ تباہ ہو جاتا ہے. اور یہ تو حدیث بھی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور دوسری چیز یہ بھی ہے کہ آج چائنا جیسا ملک جو سب سے تیزی سے ترقی کر رہا ہے، اس نے کچھ 450 وزیر پکڑ کے جیلوں میں ڈالے ہیں کرپشن پہ. ایسا ہی ہے. تو وہ اگر ترقی کر رہا ہے وہ کیوں وزیر؟ کیونکہ کرپشن آپ کے ہائی لیول کی کرپشن ملک کو تباہ کر دیتی ہے. ساری ڈیولپنگ ورلڈ تباہ ہوئی ہے اس سے. لیکن جنرل باجوہ نہیں سمجھتے تھے. اور دوسری چیز وہ یہ میرے خیال میں وہ یہ سمجھتے تھے کہ شہباز شریف کوئی بہت بڑا جینیس ہے. وہ واقعی سمجھتے تھے کہ پنجاب سپیڈ ہے. وہ واقعی وہ جو ساری ڈیولپمنٹ اشتہاروں میں ہوتی تھی، ان کی تو ساری ترقی اشتہاروں میں ہوتی تھی نا، تو وہ واقعی سمجھتے یہ ترقی کر گئے. تو وہ ایکچولی وہ بھی شوق سب کا پورا ہو گیا کہ اب پتہ چل گیا کہ پنجاب سپیڈ کیا ہے. اور جب آپ کو پرفارم کرنا پڑے، ایک پرفارمنگ اکانومی تباہ کر کے گئے. یہ یاد رکھیں کہ 6% گروتھ ریٹ اور 5.7% تیسرے سال میں، 6% چوتھے سال میں، یہ سوائے 3 ملٹری ڈکٹیٹرز کے دور میں کبھی اتنی اس ریٹ پہ نہیں ہوا. اور وہ ایوب خان، ضیاء اور مشرف کے وہ کیوں ہوا؟ کیونکہ انہوں نے امریکہ کی جنگوں میں شامل تھے. ایوب خان ان کے پیکٹ سیٹوں سیٹوں میں شامل تھے اور ڈالرز آ رہے تھے پاکستان میں، تب ترقی ہوئی ہے. ہم واحد ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے جو ڈالرز آنے ڈسپائٹ کہ نہیں آئے ڈالرز، اس کے باوجود ہم اس ریٹ پہ گئے تھے. تو انہوں نے اس وقت ہماری گورنمنٹ گرا کے ان لوگوں کو لے آئے ہیں جنہوں نے آج just because they are good political managers. I mean ڈیلی میل کو ادھر جا کے انہوں نے آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کر لی ہے، جو اس وقت تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں. تو کہیں اور بھی سیٹلمنٹ کی ہوگی اپنے آنے کے لیے انہوں نے. پہلے ڈیلی میل اس کو بھی کلیئر کر دینا، کیونکہ آپ 2 لفظ بڑے کوئکلی کہتے ہیں اور بار بار کہتے ہیں، میر جعفر، میر صادق غدار. تو اس کے اوپر پھر ذرا کچھ کلیئر کر دیں. جنہوں نے ان سیٹ اپ کو لے کے آئے ہیں ان سے بڑے میر جعفر اور میر صادق اس ملک کی تاریخ میں نہیں آئے. آپ یہ باجوہ صاحب کو کہہ رہے ہیں جو بھی اس میں شامل ہے. اچھا اب میں آپ کو ان کی بات بتاؤں. سر ڈیلی میل، دیکھیں میں انگلینڈ کے اندر ایک لائبل کیس لڑا ہوں جو بڑا ہائی پروفائل تھا. 3 ہفتے انگلینڈ میں فرنٹ پیج اور ہیڈ لائن نیوز تھا. میرا اور این بوتھم کا کیس ہوا تھا یہ لائبل کا. تو مجھے تو پتا ہے وہاں کیا ہوتا ہے. انہوں نے میرے اوپر کیس کیا اور کیس میں جیت گیا. جب میں کیس جیتا تو ان کو سارے میرے کاسٹ دینے پڑے، اور کاسٹ تھے لاکھوں پاؤنڈ کے. یعنی 15-20 ہزار نہیں، 2 لاکھ پاؤنڈ کے کاسٹ تھے. وہ کاسٹ دینے پڑے میرے. تو اب انہوں نے کیس کر دیا ڈیلی میل پہ. انہوں نے کہا، اور پھر کہا ہم جیت گئے. اگر یہ جیت جاتے تو ڈیلی میل کو ان کے کاسٹ دینے پڑنے تھے. انہوں نے کوئی کاسٹ نہیں دیا. ہاں جی، ایسا کچھ نہیں. ڈیلی میل اگر یہ جیت جاتے ڈیمیجز دینے پڑے تھے. انہوں نے کوئی ڈیمیجز نہیں دیے. اس کا مطلب سیٹلمنٹ انہوں نے آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کی ان سے. کیونکہ اگر وہ عدالت میں جاتے، انہوں نے کیوں سیٹلمنٹ کیا؟ انہوں نے سیٹلمنٹ اس لیے کی کہ ڈیلی میل نے ایک تو وہ بتایا نا کہ کوئی فنڈنگ. اچھا وہ فنڈنگ سے کیوں انہوں نے اس کے اوپر اپولوجائز کیا؟ کیونکہ ان کو این آر او مل چکا تھا. جب عدالت سے این آر او مل گیا، وہ جو ڈیفڈ کا ان کی ایک فنڈنگ کا کیس تھا، تو اس لیے انہوں نے وڈرا کیا. لیکن انہوں نے جو باقی چارجز چوری کے ان کے اوپر کرپشن پہ لگائے ہوئے تھے اس پہ وہ کھڑے رہے. اور انہوں نے کیوں آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کی؟ آؤٹ آف کورٹ کا مطلب کہ عدالت میں نہیں گئے ہیں. جی بار بار کر لی ٹیبل. کیونکہ عدالت میں جاتے تو وہ ساری چیزیں سامنے آ جانی تھی. بالکل ٹھیک. تو انہوں نے اس سے بچنے کے لیے ان سے آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کر لی. تو اس کو انہوں نے کہا کہ ہم، کیونکہ ان کی جو چیلنج بیٹھی ہوئی، ہم اصل میں یہاں ٹریجڈی کیا ہے، ہماری ٹریجڈی ہے کہ یہاں پیڈ چینلز بیٹھی ہوئی ہیں اور یہ ملک کو اتنا نقصان پہنچا رہی ہیں کیونکہ یہ ساری چینلز کھڑی ہو گئی چوروں کے ساتھ. یہ جو ان کے ساتھ اس وقت کھڑی ہے، ان کے ہر کام، ان کا جو چوری کا کام ہے اس کو لیجٹمائز کرتی ہیں ہر چیز کے اوپر. یعنی ملک کے انٹرسٹ کے اگینسٹ جا کے ان چوروں کی مدد کر رہی ہیں. انہوں نے اٹھایا کہ شہباز شریف جیت گیا، صادق اور امین ہو گیا. کمنٹ ہاں یا نہ میں آپ وزیر اعظم بن جاتے ہیں دوبارہ سے ان سب کے اوپر ترس کھائیں گے جو ترس کھانے کے بعد، ترس لیے جانے کے بعد لندن چلے جاتے ہیں، اور جب آپ اس طرح کی حالت میں ہوتے ہیں واپس آنے کی بات کر دیتے ہیں. کوئک ورڈز. دیکھیں میں صرف ایک چیز کہہ دوں گی کہ اگر عمران خان اپنی ذات کے لیے پالیٹکس کر رہا ہوتا نا، تو میں ان سب سے بدلے لیتا جنہوں نے میرے سے اس باری ظلم کیا. اور یہ جو میرے سے ہوا ہے، اور مجھے پتہ ہے وہ 3 لوگوں نے اس میں شامل تھے. اور پھر جس طرح امریکہ کو میں نے آپ کو شروع میں کہا، لیکن یہ عمران خان کے لیے نہیں، یہ ملک کے لیے. ملک کے لیے میں وہ چیز کروں گا جو کہ قانون کے اندر ہے.
اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے قانون کی حکمرانی، رول آف لا قائم کرنا پاکستان میں۔ جب آپ کے ادارے مضبوط ہو جاتے ہیں، جب رول آف لا آ جاتا ہے تو وہ پھر آپ کی ذات سے بات نکل جاتی ہے، وہ ملک میں انصاف آ جاتا ہے، اور وہی انصاف اس ملک کو، جو بھی اس ملک کو اس دلدل سے نکالے گا نا، وہ ہے رول آف لا۔ جب ہم انصاف قائم کر دیں گے، طاقتور کو قانون کے نیچے لے آئیں گے، تب یہ ملک اٹھے گا۔ نہیں تو اب کوئی جو مرضی آپ کر لیں، بھیک مانگیں، جو مرضی کریں، پاکستان کو جس طرف جدھر یہ پہنچا دیا انہوں نے 7 مہینے میں، اور خدا نہ خواستہ آگے مجھے اور خوف نظر آ رہا ہے، اس سے کوئی نہیں نکال سکتا۔ ایبسلیوٹلی رائٹ۔ عمران خان صاحب، چیئرمین پاکستان تحریک انصاف، سابق وزیر اعظم پاکستان، ہم آپ کو اتنا کہیں گے کہ گیٹ ویل سون سر، اور یوتھ آف پاکستان آپ سے بڑی توقعات رکھتی ہیں۔ پروگرام نیشنل ڈبیٹ سے جمیل فاروقی کو اجازت دیجیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور ہٹ کیجئے گا۔ انتشار سے نکلنے کا واحد حل انتخابات ہیں۔ حقیقی آزادی مارچ آج رواں۔ خزم عید کے مطابق اگر آپ اس کو یہ رپورٹ دے دیں تو میں آپ کو اپنی 4 سیٹیں دے دوں گا۔ مولانا خان صاحب، وہ جو ریموٹ ہمیں دے دے، اور وہ جو نیلی پیلی چینل ہے وہ لگائیں۔ جاؤ شباز، ہم ایسا ٹی وی دیکھتے ہی نہیں جس کا ریموٹ ہمارے ہاتھ میں نہ ہو۔ اور یہاں پہ کوئی 2 نمبری نہیں چلے گی، اور ہم کوئی غلام ہیں جو آپ ریموٹ مانگے ہم دے دیں؟ ایبسولوٹلی ناٹ۔ یہاں پہ صرف پاکستان کا نمبر 1 چینل چلے گا، بول، جو حقیقی صحافت کی جنگ لڑ رہا ہے۔ پاکستان کے لیے کوئی اور نہیں، صرف بول کھڑا ہے۔ آپ سب بھی بول دیکھیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔